تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ آدمی کے نماز روزہ پر نہ جاؤ بلکہ اس کی سچائی اور عقل کو دیکھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوست بنانے سے پہلے کبھی کسی کے چہرے کو مت دیکھو بلکہ اس کے اخلاق اور چاہت کو دیکھو، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دوا ہوتی۔ پتھر میں ایک نقص ہے کہ وہ کبھی پگھلتا نہیں ہے، لیکن پتھر میں ایک خوبی بھی ہے کہ وہ کبھی بدلتا نہیں ہے۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، ہماری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کرو گے روح میں اتنا ہی نکھار آئے گا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کی لاپرواہی کو برداشت کرنا جن کی طرف سے ہمیں ہمیشہ یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کانٹا بھی نہ چبھنے دیں گے۔ پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بلکہ بہترین تربیت اور اعلیٰ ظرفی، اچھے اخلاق کی دلیل ہے۔ عاشق کی عید محبوب کا دیدار ہے، اور یہ دیدار اسے دنیا میں 2 مرتبہ نصیب ہوتا ہے، پہلی بار جب اس کی مے مرتی ہے اور دوسری بار جب وہ خود مرتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا کردار کو نہیں چھپا سکتا، اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ دوسروں کی اولاد کو نصیحت کرنے والوں کی اپنی اولاد ان کے قابو میں نہیں ہوتی۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے، اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا مگر اپنوں والی خوشبو آتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ انتقام میں اتنی قوت نہیں ہے جتنی قوت صبر میں ہے، لوگ انتقام لے کر صبر کی قوت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اے ہمارے رب، اپنے کلام قرآن مجید کے ساتھ ہمیں ایسا والہانہ تعلق نصیب فرما کہ دنیا میں یہ ہماری پہچان بن جائے، قبر کی وحشت و تنہائی میں ہمیں مانوس کرے، اور قیامت والے دن ہمیں سایہ دے اور سفارش کرے اور جنت میں داخل کروا دے۔ رمضان المبارک کے 3 گھنٹے۔ رمضان المبارک کے 3 گھنٹے بہت قیمتی ہیں، بس اگر تم ان کی حفاظت کرو تو یہ 3 گھنٹے ماہ رمضان کے آخر تک 90 گھنٹے ہو جائیں گے۔ پہلا گھنٹہ افطار کا گھنٹہ۔ افطاری جلدی تیار کیجیے اور دعا کے لیے وقت نکالیے، کیونکہ روزہ دار کی دعا اس وقت رد نہیں ہوتی، لہٰذا خود اپنے لیے اور اپنے عزیز و اقارب اور مرحومین کے لیے دعا کریں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی ہر جمعہ زیارت کی تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اسے نیکی کرنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ ہم نہ ہوں گے شاید پر اگلے سال بھی آئے گا رمضان، در حقیقت رمضان نہیں انسان ہے مہمان۔ نیک بیوی کا مقام۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابعدار ہو، اس کے لیے پرندے ہوا میں استغفار کرتے ہیں اور مچھلیاں دریا میں استغفار کرتی ہیں اور فرشتے آسمانوں میں استغفار کرتے ہیں اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ انسان کے 3 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ کا، ایک اپنا، ایک حصہ کیڑوں کا۔ بس جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، اور جو کیڑوں کا حصہ ہے وہ جسم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، زندگی کے ہر موڑ پر
صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا کھولے جا سکتے ہیں۔ صوفی کا دنیا میں کسی چیز سے تعلق نہیں ہوتا سوائے اندیکھی دنیا کے، اور جب اس کی زبان کھول دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے بولنے کی اجازت دیتا ہے تو وہ کلام کرتا ہے، ورنہ خاموشی رہتا ہے۔ اللہ کی طرف اپنے اٹھتے قدم کبھی اس بات سے مت روکو کہ تم ماضی میں کیا کر چکے ہو۔ اللہ بہت غفور و رحیم ہے، اس کو توبہ کا ایک خاص آرزو پسند ہے۔ انمول موتی، پتہ نہیں ہم اللہ سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوار دیتا ہے، اور جس کا کام رب سنوار دے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے، بس خامی اور کمی ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو، موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو اور نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ زندگی سے علیحدہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے نفرت کرتے ہیں، بلکہ اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ آپ خود کا احترام کرتے ہیں۔ وہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو لفظوں سے مار دیتے ہیں، ورنہ غیروں کو کیا خبر کہ دل کس بات سے دکھتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ بزرگ نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا کبھی نہیں ہوتا۔ زندگی میں اچھے لمحات کو چنو، نہ کہ اچھی چیزوں کو۔ چیزیں پھر بھی مل جاتی ہیں، لیکن اچھے لمحے دوبارہ نہیں ملتے۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو، مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں اور زندہ رہو تو ملنے کی آرزو کریں۔ قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے جو اس کی آیات میں ملتا ہے۔ قرآن کے علاوہ جو بھی راستے ہیں وہ گمراہی کے ہیں۔ شیطان قرآن سے سیدھا راستہ لینے نہیں دیتا، جیسے آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ قرآن فرض ہے۔ مومن دل، تقوی والا انسان دوسروں کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ جس سے ملتا ہے چہرے پر مسکراہٹ لیے ملتا ہے۔ اس کے بولنے اور چلنے میں عاجزی و انکساری ہوتی ہے، وہ خود بھی خوش رہتا ہے اور دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونا جانتا ہے۔ مومن خاموش ہوتا ہے مگر اندھا نہیں ہوتا، یعنی وہ جانتا ہے کہ کون اس کے خلاف ہے، مگر پھر بھی وہ سب کے لیے اپنے دل کو صاف رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پہ لازم ہو جاتا ہے۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اور یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اسی وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ بچوں کو صبر کرنا سکھائیں، انہیں ہر چیز لے کے نہ دیں۔ ہر چیز ان کے پاس ہوگی تو وہ رب العالمین سے کیا مانگیں گے؟ انہیں رب العالمین سے ہر چیز مانگنے دیں تاکہ رب سے ان کا تعلق مضبوط ہو۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے، اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ خوش نصیبی وجود کا ظاہر نہیں، وجود کا باطن ہوتا ہے۔ نسلی اور خاندانی انسان کو عزت دو تو وہ شرما کر عاجزی اور مخلصی سے پیش آئے گا، لیکن کم نسل، نیچ اور گھٹیا انسان کو عزت دو گے تو وہ تکبر سے اکڑ جائے گا اور مخالفت پر اتر آئے گا۔ اگر آپ کماتے نہیں تو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے، اور جب کمانے لگ جاؤ تو زندگی گزارنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان رحمت، مغفرت اور جہنم کی آزادی کا مہینہ ہے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تیرا خاص فضل ہے، آمین۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔
محبت یک طرفہ ہو سکتی ہے، سمجھوتا بھی یک طرفہ ہو سکتا ہے، لیکن عزت دو طرفہ چیز ہے، یہ یک طرفہ نہیں ہو سکتی۔ محبت میں ذاتی آزادی کو طلب کرنا شرک ہے۔ بیک وقت دو افراد سے محبت نہیں کی جا سکتی، محبوب سے بھی اور اپنی ذات سے بھی۔ اس طرح سے محبت ایک طرح کی غلامی کا عمل ہے۔ وہ رب خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے اپنے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے، جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ انسان کو کچھ ایسے اعمال کرنے چاہیے جنہیں کوئی نہ جانتا ہو، جیسے پوشیدہ صدقہ، رات کی نماز، خوف الہی سے گرنے والا آنسو، استغفار، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ایک قبرستان کے باہر لگا ہوا کتبہ: جیسے تم سب ہو ویسے ہم سب تھے، جیسے ہم سب ہیں ویسے تم سب ہو جاؤ گے۔ صحبت ایسے لوگوں کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو۔ رشتے موتیوں کی مالا جیسے ہوتے ہیں، اگر مالا میں سے کوئی موتی گر بھی جائے تو جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اس کو منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد کا کردار: خوش قسمت ہوتے ہیں وہ مرد جن کے کردار کی خوشبو پا کر خود عورت اظہار محبت کرے۔ ایک طرف تو نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے، دوسری طرف تو محبت ہے جس کا یقین دلانے میں ہی زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ کا بازو: خوش نصیب ہے وہ عورت جس کو شوہر کا بازو تکیے کے طور پر میسر ہو۔ کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے۔ کسی کی امید قائم رکھنا اللہ کی صفت ہے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے، کبھی بھی ایک صفحہ کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ بہت خوبصورت ہوتے ہیں وہ رشتے جو فاصلوں کے باوجود بھی ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ باتیں صرف جائے نماز پر نہیں ہوتی، بلکہ باتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ وقت، دولت، رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ تعلق اور رشتے صرف فرصت کے نہیں بلکہ عزت کے محتاج ہوتے ہیں، جتنی عزت دی جائے اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں۔ فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ لوگ دل کی دھڑکن کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ گناہ گونگے نہیں ہوتے، جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ مکافات عمل کی لاٹھی ہاتھ میں پکڑے ایک دم ہی اس انسان کے سر پر آن برستے ہیں۔ یہ وہ خدا کی لاٹھی ہوتی ہے جو بے آواز ہوتی ہے لیکن انسان کے ہوش لمحوں ہی میں ٹھکانے لگا دیتی ہے۔ اگر کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اور اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے عمل کو دیکھو۔ کوئی بھی پتھر ہتھوڑے کی آخری ضرب سے ٹوٹتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہتھوڑے کی پہلی تمام ضربیں بیکار گئیں۔ اس طرح کوئی بھی کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہی ہوتی ہے۔ شوہر کا تھوڑا سا احساس کرنا بیوی کے سارے غم ہلکے کر دیتا ہے، کہ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی کل کائنات ہوتا ہے، اور باپ کے بعد شوہر ہی بیوی کے سر کی چھت اور اس کا مان ہوتا ہے۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں روحانی محبت ہوگی۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ بہت سی غلطیاں ہوئیں زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئیں ان کا خمیازہ سب سے زیادہ بھگتنا پڑا۔ 3 لوگ جب آپ سے بات کر رہے ہوں تو ان کی بات مت روکیں: والدین، بچہ، غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ میرے انتظار کو مختصر کر دے، میری دعائیں جو تیری قبولیت کے منتظر ہیں ان پر کن فرما دے، آمین۔ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، بس اپنی بے قدری نہیں بھولتا۔ اے میرے اللہ، مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔
سب سے ذلت تمیز بھیک مانگی ہوئی محبت ہے۔ تپتے ہوئے صحرا میں ایک ٹھنڈی چھاں ہوتی ہے، تیری ہو یا میری ہو، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ میں نے میری قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ شکر ادا کرتے رہا کرو اس رب کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ اے میرے رب کریم، ہمارے ظاہر و باطن کو پاک کر دے، جو دشواریاں، بیماریاں، پریشانیاں اور آنے والے خدشات و آفات ہیں ان سب سے ہماری حفاظت فرما، ہماری جائز حاجات پوری فرما، ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھ اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کر وہ ہمیں یاد کراتا ہے جو سب سے زیادہ اذیت دیتے ہیں۔ آگ لگانے والوں کو کیا خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو عورت کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے معافی مانگ کر کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا، حضرت دعا کریں کہ تہجد کی توفیق مل جائے۔ فرمانے لگے، اے دوست، تم دن کے اعمال ٹھیک کر لو، رات کے اعمال کی توفیق اللہ تمہیں خود دے دے گا۔ ہمارا جسم دنیا کے کاموں کے لیے راتوں کو کتنی دفعہ جاگا ہوگا، ہم ان راتوں کی تعداد بھی نہیں گن سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے راتوں کو جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔